إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الخامس عشر الخاتمۃ فی سائر احکام الاسم ولواحقہ غیر الاعراب والبناء وفیہ فصول. آج ہم خاتمہ کے بارے میں عرض کرنا چاہتے ہیں. اسم کی بحث جو چل رہی تھی، اسم کو دو قسموں میں تقسیم کیا، معرب اور مبنی. معرب کی بحث تمام ہوئی، مبنی کی، اور پھر آج جو ہے اسی اسم کا جو ہے نا خاتمہ کے بارے میں کچھ احکام بیان ہو رہے ہیں. لیکن نا آغا جان ایک درس نا پہلے گزرا تھا عطف بیان کا، ٹھیک ہے؟ تو اس عطف بیان اور صفت کے درمیان نا کچھ فرق بیان میں کر رہا تھا کہ صفت جو ہوتی ہے نا وہ مشتق ہوتی ہے اور عطف بیان جو ہے نا وہ جامد ہوتا ہے. صفت مشتق ہوتی ہے، عطف بیان جامد ہوتا ہے. لیکن جب بات شروع کی تو درمیان میں مجھے لگ رہا ہے کہ میرے منہ سے نکل گیا تھا بدل اور عطف بیان کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ کہیں پہلے سے یہ بات جب آپ دیکھ رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو سامنے سے گزرے تو میں جناب اپنے لفظوں کو نا چینج کر رہا ہوں. کیا عرض کر رہا ہوں کہ جو صفت ہے وہ مشتق ہوتی ہے اور جو عطف بیان ہے وہ جامد ہوتا ہے. یہ بحث جب عطف بیان کی بحث کر رہے تھے نا، عطف بیان، ٹھیک ہے، اس میں نا یہ فرق آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں نا انشاءاللہ اب یہ بات میری مد نظر رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو آج کی بحث ہے، ٹھیک ہے، وہ اسم کے احکام ہیں، اسم کے احکام کے بارے میں ہے. البتہ وہ جو اسم کے احکام ہیں وہ ان کے بارے میں ہے کہ معرب اور مبنی کے علاوہ، اسم معرب ہوتا ہے یا مبنی، اس کے علاوہ اسم کے کچھ احکام ہیں باقی ماندہ، اور جو احکام باقی ماندہ ہیں ان کو نا کچھ فصلوں میں تقسیم کیا ہے. تقریباً 11 ایک مجھے لگتا ہے فصلیں بنتی ہیں جو ان کو نا تقسیم کر دیا ہے اسم کے باقی احکام کو، جن میں میرے عزیز بھائیوں پہلی جو فصل ہے وہ یہ ہے کہ اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معرفہ اور نکرہ. اسم کے باقی احکام کو 11 فصلوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور پہلی فصل جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معرفہ اور نکرہ. معرفہ جو ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، اسے معرفہ کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں نکرہ ہے کہ نکرہ وہ اسم ہے جس کو غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے رجل اور فرس ہے. تو خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، یا اسم معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ. معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو. اچھا، معرفہ کی نا 6 قسمیں ہیں. اسم معرفہ کی 6 قسمیں ہیں، اور 7 بھی بنتی ہیں ایک لحاظ سے جو میں عرض کروں گا. 6 قسمیں بیان کی ہیں جی. کیا کیا آغا جان؟ المضمرات، ضمیریں ہیں. ضمیریں آپ جو پہلے جان چکے ہیں، ہوا، ہما، ہوم، ہے یا ہما، ہنا، انا، نحن، انت، انتما، انتم. وہ جو ضمائر تھیں بحث پہلے گزری ہے، وہ جو مضمرات اور ضمیریں ہیں نا وہ معرفہ ہوتی ہیں. دوسری آغا جان اعلام ہے. علم کی جمع اعلام ہے. یہ نام زید، عمر، بکر، خالد، جعفر، یہ جو کسی کا نام ہوتا ہے نا وہ معرفہ ہوتا ہے. معرفہ ہوتا ہے کیونکہ والدین جب کسی کا نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے وہ نام معین کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی والد کے 4 بچے بھی ہوں تو ہر ایک کا نام الگ الگ ہوتا ہے، اسی کے لیے معین ہوتا ہے. جب اس کو پکارتے ہیں نام سے تو وہی آواز دیتا ہے، ٹھیک ہے، خاص ہے اسی کے لیے.
تو جو علام ہیں وہ معرفہ ہیں۔ تیسری جو ہے وہ مبہمات۔ مبہمات میں بتا رہے ہیں اسماء اشارہ اور اسماء موصولات دونوں کو نا ایک شمار کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مثلاً اگر آپ ان کو الگ الگ کریں گے نا تو میں نے جو کہا 6 بھی بنتی ہیں، 7 بھی، تو 7 بن جائیں گی۔ مبہمات کو ایک رکھا ہے، مراد اسماء اشارہ اور اسماء موصولات ہیں، آپ الگ الگ کریں تو 7 بھی ہو جائیں گی، مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو مبہم کیوں کہتے ہیں اسماء اشارہ؟ توجہ فرما رہے ہیں کیونکہ اشارہ کو مشار الیہ کی ضرورت ہوتی ہے نا، مبہم ہے، اشارہ سے تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا، موصول کو صلہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی مبہم ہے، اس لیے اسماء اشارہ اور جناب موصولات کو مبہم کہا ہے میرے عزیز بھائیوں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی قسم جو ہے وہ معرف باللام ہے، یعنی وہ اسم جس کے اوپر الف لام لگی ہو نا تو وہ بھی ہو جاتا ہے معرفہ۔ اور پانچویں چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی اسم ہو، ٹھیک ہے، نکرہ، اور وہ مضاف ہو ان میں سے کسی ایک کی طرف، یعنی کوئی ایک اسم ہم لے لیں، فرض کریں نکرہ ہے، وہ مضاف ہو ان میں سے کسی ایک کی طرف، یا ضمیر کی طرف، یا علم کی طرف، یا اسماء اشارہ موصول کی طرف، معرف باللام کی طرف، تو جو نکرہ ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہوگا نا میرے عزیزو، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جاتا ہے۔ البتہ میں یہ بھی مثالیں عرض کرتا ہوں، یہ جو اضافت ہے کہ ایک نکرہ کو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف کریں، اضافت نہ معنوی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اضافت کی 2 قسمیں ہیں، آپ سابقہ جان چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ اضافت یا لفظی ہوتی ہے یا اضافت معنوی ہوتی ہے۔ اضافت معنوی ہے نا جو معرفہ ہونے کا موجب بنتی ہے، جب نکرہ کو معرفہ کی طرف مضاف کریں تو اس کی تعریف کا سبب بنتی ہے، یعنی معرفہ ہونے کا سبب بنتی ہے، نکرہ کی طرف مضاف کریں تو تخصیص کا سبب بنتی ہے، تو وہ اضافت معنوی تھی نا جس کا کوئی فائدہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اضافت لفظی جو ہے وہ تو لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، اس کا کوئی معنوی فائدہ تو ہوتا کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ قید اس لیے لگائی ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو ان کی طرف مضاف کر دیں، کسی اسم کو ان کی طرف مضاف کریں، اضافت معنویہ ہو، اس لیے کہا تاکہ جناب علی آپ جانتے ہیں کہ اضافت معنوی ہے جو معرفہ ہونے کا موجب بنتی ہے، اضافت لفظیہ تو موجب نہیں بنتی ہے معرفہ ہونے کا۔ اور چھٹی چیز ہے جو معرفہ بالندا ہے، یا رجلو، یعنی ندا کے ذریعے سے کوئی اسم کیا ہوتا ہے جان؟ معرفہ ہو جاتا ہے۔ توجہ فرما لی آپ نے۔ اب میں اس فصل کو، کیونکہ فصلیں چھوٹی چھوٹی کر کے الگ الگ ہیں، ان کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر جناب اگلی فصل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ توجہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس عشر، 15واں درس، الخاتمۃ، خاتمہ، فی سائر احکام الاسم واللواحقہ غیر الاعراب والبناء۔ خاتمہ سائر یعنی باقی، اسم کے بقیہ احکام کے بارے میں، واللواحقہ، اور اسم کے لواحق کے بارے میں ہے، اسم کے بقیہ احکام اور لواحق کے بارے میں ہے، غیر الاعراب والبناء، لیکن معرب اور مبنی کے علاوہ۔ وفیہ فصول، اس میں فصلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ فصل، پہلی فصل اگر جان، اعلم ان الاسم علی قسمین، آپ جان لیں کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفۃ و نکرۃ، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کیا جی؟ المعرفۃ اسم وضع لشیء معین، معرفہ وہ اسم ہے جس کو ایک معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ شیء معین کی قید سے نکرہ نکل گیا نا۔ معرفہ وہ اسم ہے جس کو ایک معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔
فاہیا ستۃ اقسام، معرفہ کی 6 قسمیں ہیں۔ معرفہ کی تعریف کی ہے، معرفہ کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ معرفہ کی 6 قسمیں ہیں۔ المضمرات و ضمیریں، والاعلام و اعلام، علم کی جمع اعلام نام، والمبہمات و آنی، مبہمات سے کیا مراد ہے؟ آنی، اسماء الاشارات والموصولات، مبہمات یعنی اسماء اشارہ اور موصولات، والمعرف باللام، اور معرف باللام یعنی وہ نکرہ جس کے اوپر کیا ہو؟ الف لام کے ساتھ ہو، جیسے الغلام، والمضاف الی احدہا، اور وہ اسم جو مضاف الی احدہا، ان میں سے کسی ایک کی طرف کیا مراد؟ یعنی یا ضمیروں کی طرف، یا علام کی طرف، یا مبہمات اسماء اشارہ اور موصولات کی طرف، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اسم ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، اضافتاً معنویتاً، اضافہ معنوی ہو تو وہ بھی ہو جائے گا معرفہ، ٹھیک ہے؟ اس کی میں آپ کی خدمت میں بہتر ہے کہ ایک مثال پیش کر دوں، بہتر رہے گا میرے عزیزو۔ وہ کیا؟ ذرا توجہ فرما لینا کہ جب اس مضاف ہو ان میں سے کسی ایک کی طرف اضافتاً معنویتاً، اضافت معنوی ہو تو وہ معرفہ ہوگا۔ جیسے جناب اس مثال پہ بھلا میری توجہ دینا، اچھی چیز ہے۔ جاءنی زید و غلامہ، محل شاید اس مثال میں ہمارا کیا ہے؟ غلام، نکرہ تھا نا، تو اس کو ضمیر کی طرف مضاف کیا ہے، غلامہ، غلامہ، تو یہ نکرہ ضمیر کی طرف مضاف ہو گیا ہے، یعنی کوئی اسم ان میں سے کسی ایک کی طرف، یہاں ضمیر کی طرف مضاف ہوا ہے۔ رأیت غلام زید، یہاں اس میں نکرہ جو غلام ہے وہ کس کی طرف آگا جان مضاف ہوا ہے بھلا؟ زیدن کس کی طرف مضاف ہوا ہے؟ اعلام، غلام اسم ہے، نکرہ ہے، زید جو علم ہے اس کی طرف مضاف ہوا ہے اور مرفع ہو گیا ہے۔ اگلی مثال میں چیک کرو، مررتو بے غلام ذا، ٹھیک ہے؟ یہاں غلام اسم نکرہ ہے، ذا جو اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف مضاف ہوا ہے اور مرفع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ضربتو غلام الذی جاءنا امس، اس مثال میں غلام اسم ہے، نکرہ ہے، الذی اسم موصول کی طرف مضاف ہوا ہے اور کسب تعریف کی ہے، مرفع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی مثال پہ دیکھو، ضحک غلام الرجل، غلام اسم ہے، نکرہ ہے، الرجل جو معرفہ ہے الف لام کے ساتھ اس کی طرف مضاف ہوا ہے، غلام بھی کیا ہو گیا ہے؟ معرفہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جناب جو ہماری آخری قسم ہے وہ معرف بالندا ہے، ٹھیک ہے؟ مراد اس منادہ سے کیا؟ نکرہ مقصودہ مراد ہے، یا رجلو، ٹھیک ہے؟ یہ 7ویں والمعرفۃ بالندا، اور وہ اسم جو معرفہ ہو ندا کے ساتھ، جیسے یا رجلو۔ پہلی فصل الحمدللہ ہماری تمام ہو گئے میرے عزیزو، ٹھیک ہے؟ اس پہلی فصل میں کیا بیان ہوا؟ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کی 2 قسمیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، معرفہ وہ ہے جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں جو کہ بیان کی ہیں آپ کی خدمت میں، توجہ فرمائیے۔ ابھی جناب اس خاتمہ کی جو اسم کے بقیہ احکام کے بارے میں دوسری فصل شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری فصل یہ ہے، فرماتے ہیں علم کی تعریف کریں۔ علم کسے کہتے ہیں؟ دوسری فصل میں فرماتے ہیں علم وہ اسم ہے جس کو ایک معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ علم وہ ہے جس کو ایک معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، اس حیثیت کے ساتھ کہ اس ایک وضع میں وہ دوسرے کو شامل نہ ہو۔ العلم ما وضع لشیء معین، علم وہ ہے جس کو ایک معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو اس حیثیت کے ساتھ
کہ اس ایک وضع میں وہ دوسروں کو شامل نہ ہو۔ مثلاً فرض کریں اللہ نے کسی کو ایک بیٹا دیا، انہوں نے اس کا نام رکھ دیا جناب زید نام رکھا یا محمد نام رکھا، تو جب یہ نام رکھا ہے تو اس میں کتنے لوگ ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا یا نام علی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب والدین اس کا نام محمد یا علی رکھ رہے تھے، اس وقت میں یہ جو نام ہے یہ دوسروں کو شامل نہیں ہے، کیونکہ والدین نے اسی کے لیے کیا کیا گا جان، مخصوص کیا ہے۔ ممکن ہے کوئی اور بندے کو اللہ پھر بچہ دے اور وہ بھی اپنے بیٹے کا نام محمد یا علی رکھ دے، تو اس نے پھر دوسری مرتبہ رکھا ہے، وہ پہلی وضع میں اس کو شامل نہیں ہے۔ پس علم وہ ہے جس کو ایک معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور وہ بھی اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ اس ایک وضع میں وہ دوسرے کو شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ علم کی تعریف کے بعد نا میرے عزیز بھائیوں، یہ نا معرفہ ہیں تو سارے معرفہ کی درجہ بندی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً 100% جس کا مقام سب سے بلند ہے، اعلی المعارف ہے، بلند ترین معرفہ ہے، وہ کون ہے؟ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ ہیں سارے ہی معرفہ۔ بعض ذرا توجہ فرما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھائی ایک معرفہ ہے تو دوسرا معرفہ، نکرے سے ہمارا یہاں سروکار ہی نہیں ہے، سارے جو ہیں جناب معرفہ ہیں، لیکن معرفہ کی درجہ بندی کی ہے نحویوں نے، یہاں اس بات پہ توجہ دیں، ٹھیک ہے۔ کیا فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ درجے کا جو معرفہ ہے، اعلی المعارف ہے، وہ ضمیر ہے، اعلیٰ درجے کا معرفہ ضمیر ہے۔ اچھا پھر آگا جاننا بڑی مزے کی بات ہے، اعلیٰ درجے کا معرفہ ضمیر ہے، پھر ضمیر کو بھی ایک نہیں رکھا، ضمیروں کے بھی نا ہمارا درجے بنا دیے ہیں، ٹھیک ہے، ضمیروں کے درجے بنا دیے ہیں، یعنی سب سے پہلے جناب رکھ دیا ہے ضمیر متکلم کو، جیسے آنا ہے، نحنو ہے، فرماتے ہیں ان ضمیروں میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو مطلب ہے معرفہ ہے وہ ضمیر متکلم ہے، آنا ہے، نحنو ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر کہتے ہیں درجہ معرفے کا، پیچھے سے اصلی بات یاد رہے، مضمرہ ساری معرفہ ہیں، لیکن ضمیروں میں جو اعلیٰ درجے کی معرفہ ہے وہ ضمیر متکلم ہے، پھر مخاطب ہے جیسے انتا ہے، پھر مخاطب کے بعد جناب درجہ رکھا ہے غیب کا، پھر غیب کی ضمیر ہوا، یہ ضمائر کی درجہ بندی کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں آقا جان پھر کس کی باری ہے، اس کے بعد ثم العلم، پھر علم آتا ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کا معرفہ ضمیروں میں متکلم کی، پھر مخاطب کی، پھر غیب کی، پھر اس کے بعد کیا آگا جی علم ہے، زید جیسے نام ہے۔ ان کے بعد جناب مبہمات کی باری آ جاتی ہے، مبہمات میں اسماء اشارہ اور اسماء موصول آ گئے، علم کے بعد اس کی باری، پھر جناب کس کی باری، پھر جو میں کہہ رہا ہوں یعنی اس کے بعد معرب باللام، جیسے وہ مثال دی نا الغلام کی جو الف لام کے ساتھ معرفہ ہے، پھر اس کی باری ہے۔ پھر جناب اس کے بعد آتا ہے جو ندا کے ذریعے معرفہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد اس کی باری ہے۔ پھر جناب علی کہتے ہیں جو مضاف ان میں سے کسی ایک کی طرف، ٹھیک ہے، تو یہ معرفہ کی درجہ بندی کرنے کے بعد ایک جملہ بہت ہی کمال کا بیان فرما رہے ہیں، والمضاف فی قوت المضاف الیہ، مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے آقا جان، دقت فرما لیں، خالی ترجمہ کام نہیں آئے گا، مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جناب وہ چیز جو ہم مضاف کر رہے ہیں نکرہ کو، جس کی طرف مضاف کریں گے، جس چیز کی طرف مضاف کریں گے، مضاف الیہ کا جو درجہ اور قوت ہے معرفہ ہونے میں، اسی درجے کی مضاف میں بھی قوت آ جاتی ہے۔ مضاف کی پاور مضاف الیہ جتنی ہوتی ہے، مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے، یعنی وہ علم، وہ اسم نکرہ جو مضاف ہو کس کی طرف، مضاف الیہ کی طرف، تو مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے، جتنی مضاف الیہ کی پاور اور طاقت ہے نا،
اتنا مضاف کی پاور ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بات یعنی عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم مضاف کریں گے کسی چیز کو، کس کی طرف آقا جان؟ نکرہ کو مضاف کریں گے، مثلا ضمیر کی طرح مضاف کریں گے، ضمیر کی طرح مضاف کریں گے تو اس کا درجہ ضمیر کا کیا تھا آقا جان؟ اعلیٰ درجے کا معرفہ تھی ضمیر متکلم، ٹھیک ہے؟ اتنے درجے کی مضاف میں پاور آ جائے گی۔ مثلا میں کہوں اللہ الہنا، الہ کو مضاف کیا ہے نا کی طرف، نا ضمیر متکلم ہے نا، جمع متکلم کی، تو اس الہ کی جو مطلب ہے معرفہ ہونا آیا ہے، الہ کتنا معرفہ ہے؟ جتنا نا معرفہ ہے۔ نا کی پاور بہت زیادہ تھی ضمائر میں، اعلیٰ درجے کا معرفہ تھا نا، الہ میں بھی اتنا آ جائے گا۔ یا مثلا میں کسی اسم اور کو لے لیتا ہوں اور اس کو مضاف کر دیتا ہوں آقا جان کس کی طرف؟ مضاف کر دیتا ہوں ضمیر مثلا غیب کی طرف کسی کو، تو ضمیر غیب کا درجہ ان میں سے آگے متکلم مخاطب کے بعد ہے تو اس کا درجہ تھوڑا نیچے ہو جائے گا۔ پھر اگر میں کسی اسم کو مضاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے، مبہمات کی طرف، تو اس کا جو درجہ ہے نا، خلاصہ کلمے میں مضاف کی قوت مضاف الیہ جتنی ہے، مضاف الیہ کی آپ دیکھ لیں کس درجے کا مضاف الیہ ہے ہمارا معرفہ ہونے میں، اس کا کیا درجہ ہے، اتنا ہی مضاف میں وہ طاقت توانائی آ جاتی ہے، مضاف اتنا ہی معرفہ ہوتا ہے جتنا مضاف الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں جناب فرما رہے ہیں نکرہ کی تعریف، نکرہ وہ ہے جس کو غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے رجل ہے اور فرس ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس فصل کی آپ کی خدمت میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، توجہ کریں۔ فصل العلم ما وضع لشیء معین، علم وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے لشیء معین، ایک معین چیز کے لیے، توجہ، بحیث اس حیثیت کے ساتھ لا یتناول غیرہ بوضع واحد، اس حیثیت کے ساتھ کہ ایک وضع میں لا یتناول غیرہ کسی غیر کو شامل نہیں ہے۔ وَأَعْرَفُ الْمَعَارِفِ المضمر المتکلم، اعرف المعارف اعلیٰ ترین درجے کی معرفہ ضمیر متکلم ہے، نحو انا و نحنو، ثم المخاطب، پھر مخاطب کی ہے، نحو انتا جیسے انتا ہے، ثم الغائب، پھر غائب کی ضمیر ہے، نحو ہوا، ثم العلم، ضمیروں کے بعد درجہ کس کا؟ علم کا، نحو زیدن جیسے زید، ثم المبہمات، علم کے بعد مبہمات کی باری آگے جان۔ مبہمات سے مراد کیا ہے؟ اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اور مبہم ہونے کی وجہ بھی بتائی ہے کیونکہ اشارہ سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، مبہم ہے جب تک مشار الیہ نہ ہو، موصول سے کوئی سمجھ نہیں آتی جب تک صلہ نہ ہو، مبہمات کی باری ہے۔ ثم المعرف باللام، پھر معرف باللام کی ہے جو الف لام سے معرفہ ہوا ہے۔ ثم المعرف بالندا، پھر معرفہ ندا کے ذریعے سے ہے جو ہے۔ ثم المضاف الی احدہا، پھر وہ جو مضاف ہے ان میں سے کسی ایک کی طرف، اور جو ظاہراً مصنف کی نظر بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ والمضاف فی قوت المضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے، یعنی مضاف کو آپ جس ضمیروں کی طرف مضاف کریں گے، متکلم کی طرف کی ہے، مخاطب کی طرف، غیب کی طرف، جتنا اس کا درجہ اتنی آ جائے گی۔ پھر اگر کسی کو علم کی طرف مضاف کریں تو اتنی ہی اس مضاف کے اندر پاور ہوگی، ٹھیک ہے، جیسے جیسے اس کی درجہ بندی کی ہے اس کے مطابق جس کی طرف کریں گے مضاف میں بھی اتنی قوت ہوگی۔ وَالنَّكِرَةُ مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، نکرہ وہ ہے جس کو غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، کا رجل و فرسن، جیسے رجل ہے اور فرس ہے، رجل بھی کوئی بندہ، فرس گھوڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بحث ہماری شروع ہو رہی ہے اسماء اعداد کی ہے، بحث تھوڑی طولانی ہے، دقیق ہے، توجہ کی ضرورت ہے، تو درس کہیں نہ طولانی نہ ہو جائے، میری خواہش ہے کہ اس کو اسی جگہ پہ روکتے ہیں،
اسماء اعداد کے لیے الگ بحث کرتے ہیں. ٹھیک ہے، موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.